اب میں آپ کو اس پر ایک بات بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ہماری عوام کا ہمارے علماء سے، ائمہ سے، مؤذنین سے ایک تعلق ہے۔ تعلق یہ کہ صاحب یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہمارے مؤذن صاحب ہیں، یہ ہمارے عالم صاحب ہیں، دل میں ایک طرح کی محبت ہے، آپ کی محبت کو سلام۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ ہم اپنے امام اور مؤذن کا تصور کرتے ہیں تو فوراً دوسرا خیال یہ آ جاتا ہے امام صاحب نہیں زکوٰۃ کے حقدار ہوں گے، مؤذن صاحب انہوں بھی رہتے زکوٰۃ کے حقدار، کیونکہ امام مؤذن بولتے ہی ہمارے معاشرے کا ایک تصور ہے غریب لوگاں، بالکل غریب لوگاں، مستحق لوگاں، امام صاحب غریب ہوں گے بھائی، مؤذن صاحب غریب ہوں گے انہوں بھی۔ تو اب اپنے طور پر، اپنے خیال پر آپ نے امام کو بھی غریب سمجھا، مؤذن کو بھی غریب سمجھا۔ اب غریب تو سمجھ لیا، لیکن کم از کم آ کے تحقیق کرے، معلوم کرے کہ امام صاحب آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں کیا، مؤذن صاحب آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں کیا، معلوم کریں۔ کوئی معلوم نہیں کرتا، انہوں آ کے مسکرا کے امام صاحب میری طرف سے ہدیہ ہے، دے رہا زکوٰۃ۔ اچھا زکوٰۃ دیتے وقت میں زکوٰۃ ہی بولنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی خوددار ہے وہ آپ کے زکوٰۃ کہنے پر لینا نہیں چاہے گا تو زکوٰۃ بول کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ہدیہ بول کر کے بھی دے سکتے ہو، مگر تحقیق کر کے دیکھو کہ بھئی یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب انہوں لا کے امام صاحب میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، امام صاحب مستحق نہیں ہے، امام صاحب مستحق نہیں ہے لینے کے، اب انہوں ہدیہ بولے، ہدیے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، انہوں بھی مسکرا کے لیے بہت شکریہ آپ کا، جیب میں ڈال لیا۔ اب امام صاحب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بھائی فلاں صاحب بڑا اچھا ہدیہ دیے، 2000 2500 3000 5000 روپے لا کے دیے، وہ دے رہے انہوں زکوٰۃ کی رقم، لیکن امام صاحب کو نہیں بولے کہ صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، امام صاحب بھی ہدیہ ہے سمجھ کے جیب میں ڈال لیے۔ امام کے لیے تو ہدیہ درست ہو گیا، لیکن ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جو صاحب زکوٰۃ دیے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ ایسی جگہ پر دی ہے جو لینے کا مستحق نہیں ہے، لینے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ہر امام اور ہر مؤذن زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ بہت سارے ائمہ وہ ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں، بہت سارے مؤذنین وہ ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں اس وقت الحمدللہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں، میں اس وقت زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوں، لیکن تحقیق پہلے کرنی چاہیے، امام کو ایسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اب بات نکل گئی تو میں نے کہہ دیا، تحقیق پہلے اپنے آپ کو خود کر لینی چاہیے کہ صاحب زکوٰۃ لے سکتے کیا آپ، میرے پاس کچھ ہے رقم، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تحقیق کر لیں آپ۔ امام بول دے، مؤذن بول دے کہ ہاں صاحب میں لے سکتا ہوں، میں مستحق ہوں زکوٰۃ لینے کا، شوق سے دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم بھی مطلب بڑے عجیب ہمارے مزاج بن گئے کہ ہم دیں گے امام مؤذن کو تو زکوٰۃ دیں گے، عطیہ نہیں دے سکتے کبھی، مطلب یہ تصور کر کے بیٹھ گئے، فقیر ہیں انہوں، مسکین ہیں انہوں، مستحق ہیں انہوں، زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے صاحب، ان کو عطیہ دینے کی، ان کو ہدیہ دینے کی سوچنا ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، 2.5% زکوٰۃ نکلی، 97.5% یہ آپ کے پاس صاف مال ہے، ستھرا مال ہے، اچھا مال ہے، اس سے دینا عطیہ امام اور مؤذن کو، اس سے ہدیہ دینا بھائی دین کے خدام کو، سید کی مدد کرنا ہے دل میں، مگر وہ زکوٰۃ کی رقم سے کروں گا بولتا ہوں، وہ صاحب بیوی سید ہے، شوہر سید نہیں ہے، دے سکتے کیا؟
ارے بھائی تھوڑا مال اللہ کے نام پر ایسا بھی نکالو جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو. کیا فرض ہے کہ زکوٰۃ ہی دینا ہے؟ زکوٰۃ اگر آپ اپنا دوسرا مال دیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دوسرے مال کے دینے کی وجہ سے آپ کے لیے رزق کے دروازے مزید کھول دے، مگر نہیں، ہم بھی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، وہی 2.5% میں سے دینا ہے. امام کو بھی دیے تو اس میں سے دیو، موذن کو دیو تو اس میں سے دیو، سید کو دیے تو اس میں سے دیو، مدرسے کو دیے اسی میں سے دیو. اللہ نے مال کی محبت کو نکالنا چاہا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے. اس لیے زکوٰۃ عبادت بھی ہے، زکوٰۃ ضرورت بھی ہے. تحقیق کر لیں، اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق آپ کے اپنے رشتہ دار کا ہے. آپ اپنے رشتہ دار کو دیں گے 2 ثواب ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. اپنے رشتہ داروں کو مقدم درجے پر رکھیں زکوٰۃ کے دینے کے سلسلے میں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے والوں میں جو مستحقین ہیں تحقیق کرو، جاؤ تحقیق کر کے دو.